الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا، آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے مکہ کی دھرتی کو آباد کیا تھا، یہاں تک کہ وہی دھرتی آج تہذیب اور تمدن کا گہوارہ بن گئی۔ سب سے پہلے صفا اور مروہ کا چکر لگایا تھا، یہاں تک کہ وہی چکر حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے شعیرہ بن گیا، اور حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اس کی سعی ضروری قرار دی گئی۔ انہی کے لیے سب سے پہلے زمزم کا پانی جاری ہوا تھا، جو پانی دنیا کے سارے پانیوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے عمدہ اور سب سے بابرکت ہے۔ وہ آل ابراہیم میں سے ایک ہیں جن کے لیے ہم ہر نماز میں درود شریف کے اندر دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف ایک نبی کو جنم نہیں دیا، بلکہ اس نبی کی نسل سے ہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے، جو انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ اس ہستی کی زندگی میں ایمان ہے، توکل ہے، صبر ہے، قربانی ہے، محنت ہے، اللہ کے فیصلے سے رضامندی ہے۔ بہت اہم اسباق ہیں، بہت اہم پیغامات ہیں، بہت اہم دروس ہیں جو آج کی گفتگو میں ہم حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت سے جاننے والے ہیں۔ ان کی زندگی کے جو اسباق ہوں گے ان کو ہم جانیں گے، جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ہم صرف آتھینٹک اسلامی سورسز پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، سب سے پہلے ہم وہ قصہ سنتے ہیں جس کی روشنی میں ہم جان سکیں گے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف جگہوں کی ہجرت کرنے کے بعد مصر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ایک معجزاتی واقعہ پیش آتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر صحیح بخاری میں بھی آیا ہے اور صحیح مسلم میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام جو آپ کی پہلی بیوی تھیں، ان کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کر کے جب مصر گئے تو ایک ایسے بادشاہ کے پاس گئے جو ظالم تھا۔ اس کے متعلق یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ خوبصورت عورتوں کو دیکھتا تو اس کو اپنی ہوس کا شکار بنایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میری بات مت جھٹلانا کہ میں تمہیں بہن کہہ چکا ہوں۔ اللہ کی قسم، آج اس دھرتی پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی ایمان والے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا۔ اس وقت وہ وضو کر کے نماز ادا کر رہی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کیا، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر، کہ اے اللہ،
اگر میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبی پر ایمان رکھتی ہوں، اگر میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کرنا۔ اتنے میں کیا ہوا، کافر تھر تھرانے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں دھس گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ فوراً چھوٹ گیا اور سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ سارہ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا ہر موقع پر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ چنانچہ دوبارہ وہ تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کیا اللہ سے کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے اس کو مارا ہے۔ اب دوسری یا تیسری مرتبہ بھی بادشاہ چھوٹ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرے یہاں تو نے ایک شیطان کو بھیج دیا ہے، اسے ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کی خدمت کے لیے ہاجرہ کو بھی دے۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کافر کو ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ایک خادمہ بھی دلا دیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے لوٹ رہی تھیں تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو سارہ نے کہا کہ سب خیریت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو رسوا کیا اور ایک لانڈی دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تلک امکم یا بنی ماء السماء، یہی لانڈی یعنی ہاجرہ تمہاری ماں ہے اے بارش کے بچوں۔ بارش کے بچوں سے کیا مراد ہے؟ عرب کہتے ہیں کہ ہاجرہ تمہاری ماں ہے اے بارش کے بچوں، چونکہ یہ صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، پانی اور ہریالی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرتے تھے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے پانی کے بیٹو یعنی اے بارش کے بچوں، کیونکہ یہ صحرا نشین تھے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تھیں، یہ آزاد تھی یا لونڈی تھی؟ تو بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ظالم بادشاہ کی سگی بیٹی تھی، اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ لونڈی تھیں، اور لونڈی کیسے بنی تھیں؟ ان کا تعلق پچھلے شاہی گھرانے سے تھا، قبطی بادشاہ سے تھا، لیکن اس ظالم بادشاہ نے ان لوگوں پہ جب قبضہ پا لیا تو ان کو غلام بنا لیا اور ان کی عورتوں کو بھی غلام بنا لیا تھا، قیدی بنا لیا تھا، لونڈی بنا لیا تھا، تو انہی میں سے ہاجرہ بھی تھیں۔ تو بہرکیف چاہے ہاجرہ علیہ السلام ظالم بادشاہ کی بیٹی رہیں چاہے لونڈی رہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسلام میں اصل ایمان ہے، رنگ و نسل نہیں۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پاس آتی ہیں تو فلسطین کی طرف تینوں نکل جاتے ہیں کچھ دنوں مصر میں رہنے کے بعد۔ فلسطین کی طرف نکل گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو دیکھا، حضرت سارہ علیہ السلام کے ایمان کو دیکھا، چنانچہ بہت متاثر ہوئیں، یہاں تک کہ اسلام قبول کر لیا۔ اب زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے ساتھ رہ رہی تھیں، ایمان کی دولت سے مالا مال تھیں، بہت ہی نیک عورت تھیں۔ سارہ علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ حاجرہ سے شادی کر لیجئے۔ چنانچہ سارہ کے مشورے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ سے شادی کر لیتے ہیں، اس امید سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ ہمیں ایک اولاد عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دعا مانگی اولاد کے لیے تو نیک اولاد کی دعا مانگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اولاد نیک نہ ہو تو زندگی کے لیے عذاب بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام امید سے ٹھہر جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسماعیل جیسے ننھے بچے کی اس گھر میں پیدائش ہوتی ہے۔ یہ پیدائش ابراہیمی گھرانے کے لیے معجزے سے کم نہ تھی، سالوں کی دعاؤں اور صبر کا پھل تھا۔ گھر میں خوشی کا چراغ جل رہا تھا، لیکن ایمان والوں کی قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جن کے مشورے پر ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام سے شادی کیا تھا، اب جب دیکھا کہ حاجرہ بیٹے والی بن گئی ہے تو انسانی فطرت کے ناطے حاجرہ علیہ السلام سے سارہ علیہ السلام کے اندر غیرت پیدا ہوئی کہ یہ بیٹے والی ہو گئی اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ اور یہ فطری غیرت ہے جو عام طور پر سوکنوں کے تئیں ایک عورت کے اندر پیدا ہوتی۔ یہ کوئی حسد، بغض یا دشمنی کے طور پر غیرت نہیں تھی، بلکہ یہ فطری غیرت تھی جو ایک عورت کی فطرت کا حصہ ہے۔ کچھ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سارہ کی اسی غیرت کو دیکھتے ہوئے، اور جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اسی غیرت سے مجبور ہو کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے مکہ نکلتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ صرف ایک ظاہری سبب تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کا حکم کام کر رہا تھا۔ برکیف جب میاں بیوی کے بیچ اور سوکنوں کے بیچ غیرت کا معاملہ آیا تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے خلیل کو کہ اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو مکہ کی تپتی ہوئی صحرا میں بسائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اطاعت اور قربانی کا دوسرا نام ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کرتے، اپنے معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو ساتھ لیتے ہیں اور مکہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک نئی قربانی کی شروعات ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، ثم جاء بها ابراہیم وبابنها اسماعیل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في اعلی المسجد۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو لے کر آئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر ایک پتھر کے قریب بیٹھا دیا جو زمزم کے مقام کے اوپر مسجد کی بلند پر۔
اس جگہ خانہ کعبہ ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا، لیکن نشانات وہاں پر باقی تھے۔ اسی سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کی تھی، بعض علماء نے کہا ہے کہ فرشتوں نے کی تھی، بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام نے کی تھی، لیکن بہرحال نشانات تھے۔ اسی نشان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ چنانچہ وہاں پر رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام ایک چمڑے کے تھیلے میں کچھ کھجوریں اور پانی کی ایک مشک ان کے ساتھ رکھا، اور خاموشی سے وہاں سے لوٹنے لگے۔ اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے قصہ۔ دل میں بے چینی ہے، بیوی تھی، انسانی جذبات سے بھرپور ہیں، بار بار پوچھتی ہیں، اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ حاجرہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ دل میں خیال آتا ہے کہ شاید اللہ کا حکم تو نہیں۔ پوچھتی ہیں، اللہ امر کا بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، یا اس بات میں سر ہلا، جیسا کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام توکل اور اعتماد کا پیکر بن کر کہتی ہیں، اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ یہ فقرہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک مکمل عقیدہ تھا۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ کیسے حفاظت کرے گا؟ حفاظت کا سامان کیا ہوگا؟ کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ بچہ کیسے پلے گا؟ تنہائی میں کیسے زندگی گزرے گی؟ یہ سب اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور شوہر کی مرضی ہے، تو اس صحرا میں بھی ہم بس جائیں گے، ہم رہ جائیں گے، آپ چلے جائیے۔ اللہ کے حوالے کیا ہے تو اللہ برباد نہیں کرے گا۔ ایک یقین ہے، ایک بھروسہ ہے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، ذرا سوچئے کیسا ایمان ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کا دل بیٹھا جا رہا ہے، گویا کہ دل مٹھی میں دبا ہو، سر جھکا ہوا ہے، پریشان ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ پہاڑی کی اوٹ میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان اگر پریشانی میں ہے تو اس کو اللہ سے لو لگانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ کیوں بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، ہم نے اس لیے بسایا ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر مندی کیا ہے کہ ان کی نسل نمازی بنے۔ ان کے دل میں امید ہے کہ ہماری اولاد جو ہو نمازی بنے، لہذا ہمیں بھی یہاں پر یہ سبق لینا ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم جو فیصلہ ہو وہ یہ ہے کہ ہماری اولاد کے اندر دین آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے کی دعا میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے رب کچھ لوگوں کے دل کو ان کی طرف مائل کر دے۔ چنانچہ یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، قبیلہ بنو جرہم آ کر وہاں بس جاتا ہے، یہاں تک کہ شہر آباد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ آج مکہ کی سرزمین تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنی ہوئی ہے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس وادی میں بسا کر فلسطین لوٹ چکے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ننھے بچے کے ساتھ تنہا ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، کھجور کھا رہی ہیں، پانی پی رہی ہیں، لیکن جلد ہی توشہ ختم ہو جاتا ہے۔ ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، زمین پر لوٹ رہا ہے۔ ماں کا دل وہی دل جو ممتا سے بھرا ہوتا ہے، یہ منظر کیسے برداشت کرتا؟ ہاجرہ وہاں سے ہٹ جاتی ہیں۔ اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، جی ہاں، کیسے برداشت ہوتا کہ بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے اور ماں دیکھتی رہے؟ یہ تو ممتا تھی۔ پھر ایک امید صفا اور مروہ کی پہاڑیوں سے جھلکتی ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑی تھی، پانی کی تلاش میں ادھر پہنچ جاتی ہیں، کبھی صفا جاتی ہیں تو کبھی مروہ جاتی ہیں، کبھی بچے کو دیکھنے کے لیے دوڑتی ہوئی آتی ہیں۔ اس طرح 7 چکر لگا لیتی ہیں صفا اور مروہ کا، اور ہوش نہیں رہتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے مشروع ہوا۔ یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس بے شعوری کے عالم میں بچے کی طرف کو دیکھتے ہوئے جو دوڑ لگایا تھا، اسی دوڑ کو تازہ کرتے ہوئے حکم دیا گیا کہ صفا اور مروہ کی حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے سعی کیا کریں۔ صفا اور مروہ کی یہ دور کیا ہے؟ تلاش ہاجرہ کے نشان قدم کی برکت۔ 7ویں بار حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھکی ہوئی، ٹوٹے بدن کے ساتھ جب مروہ پر چڑھتی ہیں تو انہیں ایک آواز سنائی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا خاموش، پھر آواز کی طرف دھیان دیا، آواز سنائی دے رہی ہے۔ کہتی ہیں میں نے تمہاری آواز سنی ہے، اگر تم کچھ مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں زمزم کا کنواں ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے۔ فرشتے نے اپنی ایری سے زمین میں رگڑ دیا یا اپنے بازو سے زمین کو رگڑا، یہاں تک کہ وہاں سے پانی ابل آیا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے فوراً جا کر اسے حوض کی شکل بنا دیا تاکہ پانی بہنے نہ پائے، اور چلو سے مشکیزے میں پانی ڈالنے لگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم، او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا، کہ اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا، یعنی منڈیر نہ بنایا ہوتا، چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا اور ایسے ہی بہتے دیا ہوتا، تو زمزم جو ہے نا بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ برکیف حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنی پیاس بجھایا، بچے کو بھی پلایا، اور اس طرح ماں اور بیٹے دونوں موت کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے زمزم، وہ پاکیزہ اور بابرکت پانی جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بھوک
مٹانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس مٹانے کے لیے جاری فرمایا تھا، جو دنیا کے سارے پانیوں میں سب سے بابرکت پانی ہے، جس میں شفا بھی ہے، بھوک کا علاج بھی ہے، پیاس کا علاج بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اسی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ شفا کے لیے پئیں تو شفا ملتی ہے، بھوک مٹانے کے لیے پئیں تو بھوک مٹتی ہے، ایمان اور تقوی کے لیے پئیں تو روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ زمزم کا پانی جاری ہو چکا ہے۔ اس وقت جبریل امین یہ بات بھی کہتے ہیں تاکہ ڈر جاتا رہے، خوف جاتا رہے کہ ایک عورت اپنے ننھے بچے، دودھ پیتے بچے کے ساتھ بے آب و گیا سرزمین میں بسائی گئی ہے۔ کہتے ہیں جبریل امین لا تخاف الضیعۃ، تمہیں بربادی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں غمگین نہیں ہونا ہے۔ فإنہا ہونا بیت اللہ، اسی جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر ہوگا۔ یبنی ھذا الغلام و ابوہ، یہ بچہ اور اس کا باپ مل کر اس گھر کو بنائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پر بشارت ملتی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، وہ ہاجرہ جو صبر، توکل اور یقین کا پیکر تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ننھے اسماعیل کے ساتھ بہت دنوں تک وہیں پر رہیں، پانی پر گزر بسر کرتی رہیں۔ بالآخر ایک دن قبیلے جرہم جو یمن کا قبیلہ تھا وہاں سے گزرتا ہے، زمزم کے پاس انہوں نے پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا، عرب تھے، سمجھ گئے کہ یہاں پانی ضرور ہے۔ دو آدمیوں کو بھیجا، ان لوگوں نے تحقیق کیا اور جا کر کے قافلے کو بتایا کہ واقعی وہاں پر پانی ہے۔ وہ لوگ آئے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا نعم ولکن لا حق لکم فی الماء، ہاں بس سکتے ہو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا اور اس فیصلے میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بصیرت تھی، دور اندیشی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ، کہ اسماعیل کو اب پڑوسی مل چکے تھے بنو جرہم کی شکل میں، جبکہ خود ان کو خواہش تھی کہ یہاں پر لوگ آ کر کے آباد کریں۔ اس طریقے سے ایک پڑوسی مل گئے اور ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ علیہ السلام رہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینہ براق پر سوار ہو کر شام سے مکہ آتے تھے، صبح کو اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام سے ملتے اور قیلولہ کے وقت شام تک، پھر شام سیریا پہنچ جاتے تھے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں قربانی کے قصہ کو۔ قرآن کے مطابق فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے۔ جس انسان کے اندر دل ہوتا ہے اس دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، اور اولاد بھی بہت چاؤ کے بعد، بہت تمنا کے بعد بڑھاپے میں ملی ہے، اور چلنے پھرنے کی عمر میں ہے کہ اپنے تو کیا غیر بھی اس عمر میں ایسے بچوں پہ دل فدا کر دیتے ہیں۔ ایسی عمر میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کرو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے سر ٹیک دیتے ہیں اور بچے کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے، تیری کیا رائے ہے؟ فرماردار بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابو جان آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے اسے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ منا کی دھرتی پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو چہرے کے بل لیٹا کر کے ان کی گردن پر چھری چلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً دمبا بھیجتا ہے جنت سے، اور اسی دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اور یہی وہ قربانی ہے جسے ہر سال ہم جانوروں کی قربانی کی شکل میں تازہ کرتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ذکر اس قربانی کے قصے میں نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال وہ ماں تھیں اور اس سارے فیصلے سے آگاہ تھیں، اس لیے صبر اور شکیبائی کا دامن تھامے رہیں۔ یہ سبق ہمیں حاجرہ علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہے، جوان ہوئے، بنو جرہم سے عربی زبان سیکھ لی، جوانی کی عمر کو پہنچے تو بہت خوبصورت تھے، لوگوں کی توجہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی، بھلے لگتے تھے، یہاں تک کہ بنو جرہم کی قبیلے ہی کی ایک لڑکی سے انہوں نے شادی بھی کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے اور مکہ ہی میں ان کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات دھیان میں رکھیں کہ خانہ کعبہ میں یا اس کے احاطے میں کسی کی بھی قبر نہیں ہے، نہ تو نبی کی اور نہ ہی حاجرہ یا کسی اور کی۔ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب اوتھینٹک نہیں، غیر مستند ہیں، جیسا کہ محققین علماء نے ثابت کیا ہے۔ برکیف میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، اب آئیے ہم جانتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی میں جو سبق ہے، جو پیغام ہے، جو میسیج ہے اس کو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں، ان کو آسان لفظوں میں اپنے دلوں میں اتاریں گے۔ سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا، تعدد ازدواج عیب نہیں بلکہ سماجی مسائل کا حل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم تھے، دوسری شادی کی، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، لہٰذا دوسری شادی کرنا اسے عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انصاف کر سکے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری شادی کی گنجائش نہیں، ایک ہی پہ بس کرو۔ آج ہمارے سماج میں کتنی مطلقہ عورتیں اور بیوائیں ہیں کہ ایک روزگار پر کوئی آدمی ہے، ایسی عورتوں سے شادی کر لیتا ہے تو کیا ہوگا کہ ایسی عورتوں کو حفاظت مل جائے گی، اس کے بچوں کو بھی ایک سائبان مل جائے گا، ورنہ ایسی عورتیں عمر بھر گھٹ گھٹ کر جیتی ہیں اور بچے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ دوسرا جو سبق ہے، شوکنوں کے بیچ غیرت، یہ فطری معاملہ ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کرائی تھی، لیکن پھر بھی جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بچہ ہو گیا تو محرومی کا احساس پیدا ہوا سارہ علیہ السلام کے اندر، کہ اپنی شوکن کو دیکھا کہ ان کی گود ہری ہے لیکن میں ممتا سے محروم ہوں، اس لیے یہ فطری غیرت تھی جو ان کے اندر آئی تھی، اور اسلام نے
اس کو غلط نہیں سمجھا۔ ہاں، اگر اس غیرت کی بنیاد پر اپنی سوکن پر ایک عورت ظلم کرے، تہمت لگائے، حق مارے، تو پھر غلط ہے۔ تیسرا جو سبق ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی سے، وہ یہ ہے کہ اس میں عورت کا روشن کردار ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے عورت کے کردار کو کتنی اہمیت دی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو دوڑ لگایا تھا، صفا اور مروہ کا چکر لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس چکر کو ایک عورت کے کردار کو تازہ رکھا اور حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو حکم دیا کہ جب بھی حج اور عمرہ کرنے آئیں صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ گویا کہ ایک عورت کے کردار کو تازہ رکھنے کے لیے حج کا اور عبادت کا حصہ بنا دیا۔ اس سے عورت کی عظمت جھلکتی ہے۔ چوتھا جو سبق ملتا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت سے، کہ انسان اگر آزمائش میں گھرا ہوا ہو تو اس کی بات کم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ان کو پتہ ہے کہ حاجرہ اور اسماعیل کو یہاں اکیلے اور تنہا بسانا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، اس لیے حاجرہ علیہ السلام بول رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ آخر ہمیں ننھے اسماعیل کے ساتھ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زبان بند ہے، کچھ نہیں بول پا رہے۔ جب کہتی ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نعم کہا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سر ہلایا اثبات میں۔ تو یہاں ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ ایک انسان جب زیادہ مصیبت میں ہوتا ہے نا، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، جب پیارے بیٹے کی جدائی کا صدمہ لاحق ہوا تو لمبی لمبی شکایتیں نہیں کی۔ قرآن نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، بس ہم صبر کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے جا رہی تھی، تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ خاموشی اختیار کرنا، کہ یہاں پر جذبات ساتھ نہیں دے سکتے، الفاظ نہیں بنیں گے، اور بچے کو ہی اللہ تعالیٰ نے زبان دے دیا، بچے نے اپنی ماں کی پاک دامنی کو ظاہر کیا۔ پانچواں جو سبق ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی سے، وہ ہے اللہ پر پختہ یقین اور توکل۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس بات میں سر ہلاتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، تو یہ بندی کیا جواب دیتی ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ تعالی ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ صرف جواب نہیں ہے، ایمان کا نچوڑ ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھر میں ہوں، اکیلے ہوں، رات کو کھڑکی کھلی ہوئی ہو یا دروازے سے ہلکی سی آواز آ جائے، تو ہمارے گھر کے لوگ، ہماری بیویاں پریشان ہو جاتی، گھبرا جاتی۔ لیکن قربان جائیے اس خاتون پہ، اکیلی ہے، ننھے بچے کے ساتھ ہے، ویران جگہ پر ہے، کیا کیا ڈر نہیں ہوں گے؟ جنگلی جانوروں کا ڈر، درندوں کا ڈر، بھوک اور پیاس کا ڈر، تنہائی کا ڈر، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اوہام، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہی ہے؟ اذن لا یضیعنا، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جب اسباب کٹ جائیں تو اصل امتحان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے تھے، سامنے میں سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون تعاقب کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ بنو اسرائیل نے شکایت کی کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ دکھایا یہ نہیں دکھایا، سمندر میں اللہ نے راستہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں
کہ یا رسول اللہ یہ بہت قریب ہیں، ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر عجیب طرح سے توکل کا سبق ملتا ہے۔ چھٹا جو سبق ملتا ہے حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے، وہ ہے خاندان اہم نہیں، کردار اہم ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام اگر لونڈی ہیں، اگر باندی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی باندی کے خاندان سے پیدا ہوتے ہیں، اسی باندی کے نسل سے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ فخر کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہتر وہ ہے اللہ کی نظر میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نسلی تعصب کا خاتمہ کیا۔ ایک مرتبہ انصار اور مہاجرین کے بیچ جھگڑا ہوا، انصاری نے انصاریوں کو پکارا، مہاجر نے مہاجروں کو پکارا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا دعوها فإنها منتنہ، یہ جاہلیت کی پکار چھوڑ دو، یہ گندی اور بدبودار چیز ہے۔ آج ہمارے بیچ جو خاندان کی برتری کی بات کی جاتی ہے کہ کوئی شیخ ہے تو کوئی سید ہے تو کوئی انصاری ہے، اور ایک دوسرے کو اس بنیاد پر اونچا اور نیچا دیکھنے کی بات کی جاتی ہے، یہ دراصل دعوہا فإنہا منتنہ کے قبیل سے ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار چیز ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم قربانی دیتے ہیں تو اس کا میٹھا پھل بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکایت نہیں کی بلکہ صبر کیا، اللہ کے فیصلے سے راضی رہی، چنانچہ اس سے صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ضائع نہیں کیا، ان کے ننھے اسماعیل کو ضائع نہیں کیا، بلکہ زمزم جیسا کنواں جاری کر دیا جو آج تک ہر مرض و غرض کے لیے کافی ہے۔ اور پھر ان کی اس دور کو جو چکر لگایا تھا صفا اور مروہ کے بیچ، حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تربیت کرے۔ ایک شوہر کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کما کر کے لائے اور بیوی کو کھلائے پلائے، بچوں کو کھلائے پلائے، نہیں، بلکہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کی ایمانی تربیت کرے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سب سے زیادہ خیال کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو ازواج مطہرات کو جگایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان حجرے والیوں کو جگاؤ تاکہ نماز پڑھیں، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں پہنتی ہیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ ہم اپنی بیویوں کی دینی تربیت پر دھیان دیں۔ حاجرہ علیہ السلام ظالم بادشاہ کے پاس سے آ رہی ہیں، لیکن کیسی تربیت پائی ہیں کہ ننھے اسماعیل کے ساتھ میں بے آب و گیا سرزمین میں بسائی جا رہی ہیں، اور اللہ کا حوالہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اس لفظ پہ غور کیجئے، اسے اپنا سبق بنا لیجئے اور دھیان دیجئے کہ کیا جواب دیا تھا حاجرہ نے، اور اس میں کیا کیا اسباق نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے لیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی سے نواں سبق یہ ملتا ہے کہ شوہر کی اطاعت ہر حالت میں ہونی چاہیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب شوہر ساتھ لیا اور گھر سے نکلے اعتراض نہیں کیا، یہاں تک کہ بے آب و گیا سرزمین میں لایا
اور وہاں سے جا رہا ہے، اعتراض نہیں ہے۔ جب پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو شوہر کو بھی برا بھلا نہیں کہتی ہے، بلکہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں اور شوہر کے حکم کو بھی سر آنکھوں پر رکھتی ہیں۔ تو جہاں ایک طرف اللہ کے فیصلے کے سامنے میں سر ٹیکا، وہیں شوہر کی بات بھی مانا۔ اسی لیے بیویوں کے لیے یہاں پر سبق ہے کہ ہر حال میں شوہر کی اطاعت ہونی چاہیے، اگر معروف میں ہے تو۔ نافرمانی میں شوہر کی بھی اطاعت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سیرت سے 10واں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کا حکم سن کر ہمیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں پردے میں کیا حکمت ہے، داڑھی میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے سر آنکھوں پر۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ ایک مومن مرد اور عورت کو اللہ کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنے معاملے میں اختیار نہیں رہتا۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر ٹیک دینے والا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے کسی بھی حکم میں حکمت پائی ہی جاتی ہے۔ کوئی بھی حکم اللہ کا حکمت سے خالی نہیں۔ ہماری کوتاہی نگاہیں اس حکمت تک نہیں پہنچ پاتی ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے اللہ کی پہچان کی اپنی عقل سے، رسول کی پہچان کی اپنی عقل سے، قرآن کی پہچان کی اپنی عقل سے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آ جائے سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دوا اتنی مرتبہ، یہ دوا اتنی مرتبہ کھاؤ، آپ ویسے ہی کھاتے ہیں جیسے ڈاکٹر نے تشخیص کیا تھا، آپ کو اعتراض نہیں ہوتا۔ تو بالکل ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو سر آنکھوں پر۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنا، یہ نہیں کہا کہ اس میں کیا حکمت ہے، ایک عورت کو وادی میں بسانے کی کیا حکمت ہے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر۔ اذن لا یضیعنا۔ 11واں سبق حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے، اور یہ اصل میں آخری ہی سبق ہم بنائیں گے اس کو، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارا وقت محدود ہے، ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، کہ باپ کی غیر موجودگی میں ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ آج جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں، کمانے کے لیے آتے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم گھر پر نہیں تھے اس لیے ہمارا بچہ خراب ہو گیا۔ یہ بات غلط ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ویران ماحول میں ہیں، باپ غیر موجود ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی ایسی تربیت کرتی ہیں کہ نمونہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تجھے ذبح کرنے کے لیے کہا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ کیا جواب دیا؟ ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ عجیب جواب ہے، یہ جواب ایسے ہی نہیں آ گیا، بلکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی تربیت کی بنیاد پر یہ جواب آیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سوچ کہ اگر باپ گھر پر نہ ہو تو ماں بچے کو تربیت نہیں دے سکتی، غلط ہے۔ تاریخ میں بڑی بڑی شخصیتیں ایسی پیدا ہوئی ہیں کہ باپ نہیں ہے، باپ وفات پا چکا ہے، لیکن ماں نے ویسی شخصیت پیدا کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو دیکھی، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو علم کے لیے بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ ربیعہ کے پاس جاؤ اور ان سے علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھو۔ یہاں تک کہ امام مالک اپنے زمانے کے مالک بنتے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل
اور امام بخاری، یہ تینوں ائمہ، ان کے والد بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، لیکن ان کی ماؤں کی راتوں کی دعاؤں اور تربیت کے نتیجہ میں وہ امام شافعی بنتے ہیں، امام احمد بنتے ہیں اور امام بخاری بنتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں شیخ ابن باز اور شیخ ماہر المعیقلی جو حرم کے امام ہیں، ان دونوں بزرگوں نے اعتراف کیا کہ ان کی زندگی میں جس مقام پر وہ پہنچے ہیں، اس میں ان کی ماؤں کی دعاؤں اور تربیت کا بڑا ہاتھ رہا۔ تو میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، ہم آج کی گفتگو سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت سے اب چند اسباق اپنی زندگی کے لیے لیں گے، تاکہ ان اسباق کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ یہ 5 اسباق ہیں، آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم ان 5 اسباق کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ نوٹ کیجئے، پہلے نمبر پر گھر کو تربیت گاہ بنائیں گے۔ اپنے گھروں میں صرف دنیا کی تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ ایمان کی بھی تعلیم دیں گے، اخلاق کی بھی تعلیم دیں گے، دین کی بھی تعلیم دیں گے۔ پہلے نمبر پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی سے ہم یہ سبق لیتے ہیں اپنے لیے کہ اپنے گھر کو تربیت گاہ بنائیں گے ایمان کے لیے۔ دوسرے نمبر پر بیویاں شوہروں کا ساتھ دیں گی۔ ہماری بہنیں یہ عہد کریں کہ شوہر کی ہر جائز بات مانی جائے گی، ان کی وفاداری کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ اور اسی دوسرے پوائنٹ میں شوہر بھی یہ عہد کریں کہ وہ بیویوں اور اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہر حال میں ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، حالات چاہے جتنے بھی مشکل ہوں، چاہے تنگی اور بیماری کتنی بھی سخت ہو، لیکن ہم اس بات کو ذہن میں بیٹھائیں گے، اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ رب کے فیصلے سے ہم ہر حالت میں راضی رہیں گے۔ چوتھے نمبر پر شریعت کے حکم کے سامنے سر ٹیک دیں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے گا تو ہم اپنی عقل کے غلام نہیں بنیں گے، بلکہ ہم رب کے حکم کے سامنے سر ٹیک دینے والے بنیں گے۔ اور پانچویں نمبر پر بچوں کی دینی تربیت کو پہلی ترجیح دیں گے، سب سے پہلے باادب اور مطیع بنائیں گے، لیکن اس بات سے مانے نہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ انجینئر بنے، لیکن اس سے پہلے دیندار اور ایمان والا بنے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔